بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم آتے ہی امام حسین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. امام حسین کا تذکرہ محرم آتے ہی کرتے ہیں. یاد رکھیں محرم آنے سے امام حسین کا تذکرہ نہیں ہوتا. اللہ نے امام حسین کا تذکرہ ایسی جگہ رکھا ہے, ایسے مقام پر رکھا ہے. اب غور کر لیں, ہم ارکان اسلام دیکھ لیں, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, کلمہ پڑھنا, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ دینا, حج کرنا. اللہ نے امام حسین کا ذکر حج میں نہیں رکھا. اگر حج میں رکھتا تو جو صاحب استطاعت ہوتا وہی حج کو جانا, وہی حج کو جانا, وہی ذکر کرنا. تو اللہ نے امام حسین اہل بیت کا ذکر حج میں نہیں رکھا, کیونکہ غریب حج کو نہیں جا سکتا, مسکین حج کو نہیں جا سکتا. نہ اللہ نے امام حسین اہل بیت کا تذکرہ نہ حج میں رکھا نہ زکوٰۃ میں رکھا. اب زکوٰۃ کون دے سکتے؟ صاحب استطاعت ہونا. 6.5 تولے سونا یا 42.5 تولے چاندی اگر کسی کے پاس ہے یا اتنی رقم ہے, انہی اگر زکوٰۃ میں رکھتا تو وہی لوگ امام حسین کا تذکرہ کرتے. اللہ نے نہ حج میں رکھا نہ زکوٰۃ میں رکھا. زکوٰۃ غریبوں پہ فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے. نہ اللہ نے اہل بیت کا تذکرہ روزے میں رکھا. اگر روزہ کون رہتا ہے؟ جو تندرست ہوتا ہے. بیمار پر روزہ, بیمار پر روزہ نہیں ہے بھائی, نہیں ہے, معاف ہے, بعد میں رکھنا ہے. مسافر پہ روزہ بعد میں رکھنا ہے. یاد رکھے قید خانے میں رہنے والے کو روزہ بعد میں رکھنا ہے. نہ اللہ امام اہل بیت کا تذکرہ نہ حج میں رکھا, نہ روزے میں رکھا, نہ زکوٰۃ میں رکھا. ارے مولا رکھا تو رکھا, کہاں رکھا؟ تو دیکھیں جس طرح ساری دنیا میں ایک لمحے کے لیے اذان نہیں رکتی, ایک لمحے کے لیے اذان نہیں رکتی ساری دنیا میں, ایک لمحے کے لیے ساری دنیا میں نماز نہیں رکتی. جب ہم نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت والی ہو یا 4 رکعت والی ہو, ہم نماز پڑھتے ہیں, دوسری رکعت 2 رکعت والی پڑھ رہے ہیں, رکعت ہو گئی, امام صاحب باندھے, سورہ فاتحہ پڑھے, ضم سورہ پڑھے, رکوع کرے, سجدہ کرے, رکعت ہو گئی, دوسری رکعت میں پڑھے. جب دونوں زانے بیٹھ گئے, تشہد پڑھے, تشہد پڑھنے کے بعد ٹھہر کر قرآن پڑھ رہے ہیں, تشہد 2 زانے بیٹھ کر پڑھے. اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی. یہ والا علی کون؟ والا علی کون؟ والا علی سے مراد مولا علی ہے, والا علی سے مراد امام حسین ہے. یا علی یا علی حسین, یا حسین والا علی سے مراد مولا علی ہے, مولا حسین ہے, مولا حسن ہے اور خاتون جنت ہے. تو بزرگوں غور کریں, جس طرح ایک لمحے کے لیے اذان نہیں رکتی, اس طرح ایک لمحے کے لیے بھی اہل بیت کا ذکر نہیں رکتا. یاد رکھ لیں اہل بیت بڑی شان والے, بڑی عظمت والے, جن کو اللہ نے لیطہرکم تطہیرا کہا ہے, اللہ نے پاک کیا ہے. عملی بات نہیں, اللہ نے جس کو پاک کیا, جن کی محبت کے بارے میں کہا, اسے حسین کہتے ہیں, اسے حسین کہتے ہیں. کون حسین؟ بزرگوں امام حسین کی شان کیا جانتے ہو؟ کیا امام حسین, کون حسین؟ آج غور کر لیں, ہم امام حسین کی عظمت کی تو ڈنکے بجانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن آج ضرورت ہے امام حسین کے مشن کو بھی ہمیں آگے لے جانا ہے. بزرگوں امام حسین کون معلوم؟ جب بچپن میں امام حسین رویا کرتے تھے تو وہ آقا کہتے تھے, بیٹی ان کو مت رلانا, ان کو رلاؤ گے تو مجھے تکلیف ہوگی. کون امام حسین؟ بزرگوں جب آقا ممبر پر ہے, ممبر پر ہے, خطبہ ممبر پر دیا جا رہا ہے, حسنین کریمین لڑکتے ہوئے بچپن میں آ رہے ہیں, تو ممبر کی سیڑھی سے اتر کر جن کو گود میں لیا جاتا ہے اسے حسین کہا جاتا ہے. یاد رکھے جو دوسری خطبے کے اس میں بیٹھا جاتا ہے, یہ بھی اہل بیت کے لیے. یہ اور کر رہے
امام حسین کی شان و عظمت کا مقام بہت نرالا ہے. کون امام حسین؟ بزرگوں آج ہم ہمارے بچوں کو گود میں لے کر کھیلتے ہیں, گود میں لے کر پیار کرتے ہیں, بزرگ نواسوں سے محبت کرتے ہیں, پوتروں سے محبت کرتے ہیں. اہل عرب میں بچوں کو گود میں لینا برا سمجھا جاتا تھا, غلط سمجھا جاتا تھا, لیکن جب نواز رسول کی ولادت ہوئی تو آقا نے اپنے دونوں شہزادوں کو کھاندوں پر بٹھا کر مسجد نبوی کی گلیوں کو پھرایا ہے, مدینے کی گلیوں میں گھمایا ہے. تو غور کریں, آج جو ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں یہ بھی صدقہ امام حسین کا ہے, یہ بھی صدقہ امام حسین کا ہے. کون امام حسین؟ بزرگوں, نماز کی حالت میں وقت بہت ہو رہا ہے, مختصر سے انداز ایک مرتبہ درود شریف کو نظر مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم. غور کریں, جتنی بار ہم درود پڑھیں گے اتنی بار اہل بیت کا ذکر ہوتا جائے گا. آقا نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجے گا اور میری آل پر درود پڑھنا بھول جائے گا اس کا درود قابل قبول نہیں ہوگا. اگر نماز کی حالت میں بھی ہم درود ابراہیم جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں تو نماز بھی قابل قبول نہیں ہوگی. تو بزرگوں یاد رکھیں, وہ امام حسین, حسین کسے کہتے ہیں یاد رکھیں, امام حسین کا علم وہ ہے, امام حسین کا علم, امام حسن کا علم وہ ہے. ہم جانور بھی آپ سے محبت کرتے ہیں. آقا کی بارگاہ میں ایک اونٹنی کا بچہ پیش کیا گیا, روایتوں میں ہرنی کا بچہ بھی آیا ہے, اونٹنی کا بچہ پیش کیا گیا. آقا نے وہ بچے کو تحفے میں لے کر بڑے بھائی امام حسن کو دے دیا, امام حسن کو دے دیا. اب حسن نے کہا تو بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی نے پوچھا بھائی جان کہاں سے لائے ہو, کون دیا ہے؟ تو بڑے بھائی نے کہا بھائی جان نانا جان کی بارگاہ سے لایا ہوں. اب حسین رونے لگ گئے کہ مجھے بھی ہونا ہے. اب غور کر لے, کوئی دکان میں ملنے والی چیز دئیے خرید کے دے دے. اب امام حسین نانا کی بارگاہ میں گئے, نانا جان مجھے بھی آپ بچہ ہونا ہے کھیلنے کے لیے, اٹھنی کا بچہ مجھے بھی ہونا ہے. آقا خاموش ہے. تھوڑی دیر بعد دیکھا ریگستان میں لہر جیسی آنے لگی, ہوا جیسی آنے لگی, اونٹنی بچے کو ساتھ لے کر آ رہی ہے. آقا کی بارگاہ میں آئی, کہا یا رسول اللہ جو پہلی اونٹنی کا بچہ تھا وہ بھی میرا ہے, یہ دوسرا جو بچہ ہے یہ بھی میرا ہے, میں یہ بھی آپ کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتی ہوں. آقا نے کہا جو پہلا بچہ تھا وہ بھی دے دے گی, دوسرے بچے کو بھی دے دے گی, بتا تو کس سے محبت کرے گی؟ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میری محبت خاموش ہو تو ہو جائے مگر میں امام حسین کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. امام حسین بزرگوں, امام حسین کی شان و عظمت و مقام بہت نرالا ہے. یاد رکھیں مابعد کربلا میں ایک واقعہ ہے, مابعد کربلا میں ایک واقعہ ہے, ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا. مابعد کربلا میں مولا علی جب کعبے میں سارے بت تھے, اسلام فتح ہو گیا, کعبے کے بت توڑنے کا ارادہ ہوا. اس میں چھوٹے بھی تھے بڑے بت بھی تھے, سب توڑ رہے تھے. علی بھی ہے, مولا علی بھی ہے. مولا علی کی بات آ گئی. محدث صدقن علیہ رحمہ ایک واقعہ لکھتے ہیں, بڑے پیارے واقعہ. بزرگوں پہلے دور ایسا تھا, آج سے چند دن سال پہلے جب محرم آتا تو محدث صدقن علیہ رحمہ کی کتاب شہادت نامہ کا درس مسجدوں میں دیا جاتا تھا, فضائل رمضان کا دیا جاتا تھا, جو موقع سے ہوتی تھی وہ کتاب کا درس دیا جاتا تھا. ایک دور تھا. تو بہرحال بزرگوں آپ لکھتے ہیں ایک مولا علی سے محبت دیکھیں. ایک بزرگ تھے, ان کو خواب بشارت ہوئی, خواب میں حشر کا میدان دیکھے, حشر کا میدان دیکھے. کوثر کے پاس گئے تو حسنین کریمین تھے, حسنین کریمین تھے. تو آپ حسنین کریمین کے پاس گئے, کہا مجھے کوثر پلا دے. تو وہ بزرگ سے حسنین کریمین نے کہا ہم تمہیں کوثر نہیں پلائیں گے, ہم تمہیں کوثر نہیں پلائیں گے. پھر کہا کہ وہ حسنین کریمین کے آگے آقا علیہ السلام تھے, وہاں گئے, کہا یا رسول اللہ میں آپ کا امتی, میں آپ کا امتی. حسنین کریمین مجھے کوثر نہیں پلا رہے, اب ذرا ادھر آئیے. خواب میں
خواب پڑھ رہا ہے، وہ بھی کون سا؟ حشر کے میدان کا۔ خواب میں کون ہے؟ حسنین کریمین ہے اور تاجدار مدینہ ہے۔ تو اس بزرگ کا مقام کیا ہوگا جو خواب میں حسنین کریمین کو دیکھا؟ ارے ہم بن دیکھے محبت کرتے ہیں، جان لٹاتے ہیں، وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، نبی کو بھی دیکھے، نبی کے شہزادوں کو بھی دیکھے، اس کا مقام، ان کا مقام کیا ہوگا؟ آقا کہتے ہیں حسنین کریمین تجھے اس لیے پانی نہیں پلا رہے ہیں، کوثر نہیں پلا رہے ہیں کہ تیرے محلے میں ایک ایسا شخص ہے جو علی کو گالیاں دیتا ہے، علی کو برا برا کہتا ہے۔ غور کر لے بزرگوں، غور کر لے، ان مقام کا دیکھیں اور یہ حال دیکھیں۔ محدود بہت سارے واقعات لکھے، معمولی بات نہیں، آپ کتاب پڑھیں گے شہادت نامہ معلوم ہوگا کہ کیسے کیسے واقعات لکھے ہیں، کیسی کیسی چیزیں آئی ہیں، محدث علیہ رحمہ لکھے ہیں۔ تو بہرحال مابعد کربلا میں ایک واقعہ آیا ہے کہ جب بتوں کو توڑا جا رہا تھا، بڑے بت تھے، مولا علی آقا کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ میں بیٹھ جاؤں گا، آپ مجھ پر سوار ہو جانا، میں بیٹھ جاؤں گا، آپ مجھ پر سوار ہو جانا۔ آقا سے علی کہے علی تم میرے نبوت کا وزن نہیں سنبھال سکتے، میں نبی ہوں، میرے نبوت کا وزن نہیں سنبھال سکتے۔ کون بزرگوں، اب آقا کی بات نکلی، وہ تاجدار مدینہ ہے، شان و مقام کا عالم کیا ہے۔ سوئی مل جاتی جی، گھر میں سوئی اندھیرے میں مل جاتی، وہ شان والے دل میں ارادہ ہوتا کعبہ قبلہ بن جاتا، دل میں ارادہ ہوتا کعبہ قبلہ بن جاتا۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، درود پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہجرت کر کر چلے گئے، مدینہ پہنچ گئے، اب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم وہاں رہتے تو کعبے کا طواف کرتے، عمرہ کرتے، یا رسول اللہ اب کیا کرے؟ اب عمرہ کرنا ہو تو کیا کرنا؟ یہاں سے احرام باندھنا، وہاں کہہ رہے تو مسجد عائشہ جانا، پابندیاں ہیں، طواف کرنا، زمزم پینا، حلق کرانا، قبول ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ بہتر جانتا، قبول ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ بہتر جانتا۔ آقا نے فرمایا اے صحابہ مایوس نہ ہو، جاؤ مسجد قباء میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لینا، تمہیں مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ شان ہمارے آقا کی ہے۔ صحابہ نے کہا وہاں چومنے کے لیے پتھر تھا، یا رسول اللہ اب کچھ نہیں ہے۔ عمر کہتے ہیں اے اسبت میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کیونکہ تجھے میرے آقا نے چوما، میرے نبی نے چوما، اس لیے میں تجھے چومتا ہوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہاں چومنے کے لیے پتھر تھا یا کچھ نہیں ہے؟ آقا نے کہا میرے روزے سے میرے منبر تک اللہ نے جنت کو اتار دیا، اللہ نے جنت کو اتار دیا ہے۔ بزرگوں یہ شان ہے، وہ جنت میں رہنے والے امام حسین ہیں، نبی کے گھر میں رہنے والے امام حسین ہیں۔ جنت میں ہم ایک بار نماز پڑھ کر آ کر کہتے ہیں میں نے جنت میں نماز پڑھی، ریاض الجنہ میں نماز پڑھی، وہ تو امام حسین جہاں کھیلے ہیں۔ تو بہرحال مولا علی نے کہا یا رسول اللہ میں بیٹھ جاؤں گا، آپ سوار ہو جانا۔ تو آقا نے فرمایا مابعد کربلا میں یہ واقعہ آیا ہے، آقا نے فرمایا اے علی تم میرے نبوت کا وزن نہیں سنبھال سکتے، میں بیٹھ جاؤں گا، تم سوار ہو جانا۔ تو نبی پر مولا علی سوار ہو گئے، بتوں کو توڑ دیا گیا۔ اب آقا پوچھے اے علی کیا تمہارا ہاتھ وہاں تک جا رہا ہے؟ تو علی کہتے ہیں یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آپ کہہ دیں تو آسمان کو کھینچ کے زمین پہ لا دوں گا، آسمان کو کھینچ کر زمین پہ لا دوں گا۔ اتر گئے، اترنے کے بعد آقا نے کہا اے علی تم کو چڑھایا میں نے تھا، اتارا جبرائیل نے، علی ایک بار چڑھے تو یہ عالم ہے امام حسین۔ ایک بار چڑھنے کا یہ عالم ہے۔ تو بچپن سے امام حسین جن کے کھانوں پر کھیلا، بچپن سے امام حسین جن کی پشت پر کھیلا، صحابی فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا جان سے سنا مغرب کی نماز کے لیے، عشاء کی نماز کے لیے جب آقا تشریف لائے، دیکھا کہ آقا جب سجدے کی حالت میں گئے سجدہ طویل ہو گیا، سجدہ طویل ہو گیا۔ میرے والد بزرگ گردن سر اٹھا کر دیکھنے لگ گئے کہیں آقا
पर्दा तो नहीं फरमाए, मुंतखिल तो नहीं हुए, बाद में सजदा से उड़ गए। हमने पूछे या रसूल अल्लाह, आज तक हमने ऐसा माजरा नहीं देखा, ऐसा माजरा नहीं देखा या रसूल अल्लाह, क्या बात है आपने सजदा तवील किया? तो आप फरमाते हैं जब मैं सजदे में था तो मेरी पुष्प पर ही मेरा नवासा था, इसलिए नहीं उठा, अगर उठ जाता तो वो गिर जाता। तो बुजुर्गों गौर करें, इमाम हुसैन मामूली बात नहीं है, इमाम हुसैन की शान, वो अजमत, वो मुकाम निराला है। माँ नमाज पढ़ती है तो बच्चा झूले में रोता है तो जिब्राइल आकर झूला जिब्राइल झूला झुलाते हैं, जिनके लिए जन्नती लिबास आता है, जिनकी तख्तियों पर लिखने के बाद ना अली फैसला करे ना खातून जन्नत करे, फिर आका ने फरमाया इसका फैसला जिब्राइल करेंगे। आसमान से सेब डाला गया, 2 सेब के टुकड़े, कहा दोनों तख्तियों को नीचे रख दिया जाए, 2 तख्तियां रख दिए गए। कहा मामला ये हुआ कि परतवा हसनैन करीमैन ने दोनों तख्तियों पर खत लिखा, लिखकर कहा हम दोनों में खत किसका अच्छा है, हम दोनों में खत किसका अच्छा है। माँ ने कहा मैं नहीं बता सकती बेटा, जाओ पापा जान के पास। अब्बा जान ने कहा मैं भी नहीं बता सकता, नाना जान के पास जाए। नाना जान के पास गए, नाना जान देखा, देखकर कहा इसका फैसला जिब्राइल करेगा। 2 तख्तियों को जमीन पर रख दिया गया, अल्लाह ने हुक्म दिया, जिब्राइल ने आसमान से सेब लाया और जमीन की तरफ फेंका। अब गौर कर ले बुजुर्गों, वहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़ुबा हो रहे थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की छुरी हाथ में थी, इस्माइल अलैहिस्सलाम नीचे थे, छुरी नहीं चल रही थी, बार बार नहीं चल रही थी। उसके बाद फेंक कर कहा छुरी क्यों नहीं चल रही है? तो कहते हैं ऐ इब्राहिम तू चलने के लिए कहता है लेकिन रब नहीं चलने के लिए कहता है। अब यहाँ से 2 टुकड़े होकर गिर गया। अब सेब से पूछा गया तू क्यों 2 टुकड़े हुआ? वो जवाब देने लगा अगर हुसैन नाराज होते तो नबी नाराज हो जाएंगे, अगर हसन नाराज हो गए तो नबी नाराज हो जाएंगे, अगर नबी नाराज हो गए समझो रब भी नाराज हो जाएगा। ना हसन को नाराज किया गया ना हुसैन को नाराज किया गया। बुजुर्गों ये इमाम हुसैन है, ये अहले बैत है। कौन अहले बैत? बुजुर्गों बताता चलूं, अहले बैत की शान निराली, अहले बैत का मकाम निराला, अहले बैत की अजमत निराली। बस जो अहले बैत का नाम ले ले उसकी जिंदगी बेड़ा पार हो जाएगा। और करे हम अहले बैत के नाम लिया करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह डेली जिक्र हो रहा है, डेली पढ़ा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौला अहले बैत के सदक़े में हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। तो बहरहाल अहले बैत कौन है? एक हदीस पाक है, मौला अली ने कहा, मौला अली से मरवी है, कहा ईमान किसे कहते हैं? ईमान किसे कहते हैं? दिल से तस्दीक करना, दिल से तस्दीक करना, ज़बान से इक़रार करना, और फ़राइज़ का नाम ईमान है, फ़राइज़ का नाम ईमान है। अब बताया गया, अब आगे सहाबी लिखते हैं अगर इसकी सनद किसी मजनून पर भी पढ़कर प्रूफ दिया जाए तो वो क्या होगा? अगर बीमार भी है पागल भी है तो अच्छा हो जाएगा। अब सनद कौन सी है मालूम है? सबसे पहले अली मूसा रजा से सनद है। अली मूसा रज़ी ने अपने वालिद मूसा रजा से सुना, मूसा ने बाकर से, बाकर ने जाफर से, जाफर से बाकर ने, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से इमाम हुसैन ने, इमाम हुसैन से मौला अली ने, मौला अली से आका अलैहिस्सलाम ने। गौर करें, आका से मौला अली सुने, मौला अली से हुसैन सुने, मौला हुसैन से इमाम ज़ैनुल आबिदीन सुने, सुनते सुनते अली तक आए, अली मूसा रज़ा तक आए। आप सहाबी फरमाते हैं अगर इनकी सनद को, इन नामों को अगर किसी पागल पर भी फूंक दिया जाए तो अच्छा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन या नामों का तज़किरा हो रहा है या जिक्र हो रहा है। गौर करने बुजुर्गों बड़ी बात है, बड़ी शान है। इमाम हुसैन कौन है मालूम? बहुत सारे वाक़ियात है इमाम हुसैन के, मुक़ाम निराला है, शान निराली है। मुख्तसर से अंदाज में बताता चलूँ, इमाम हुसैन ऐसी शान वाले हैं, एलान नबूवत से लेकर करबला तक सहाबा अहले बैत ने दीन को बचाया। अबू बकर ने, उमर ने, उस्मान ने, अली ने करबला के बाद से लेकर क़यामत तक करबला वाले बचाए, करबला से लेकर क़यामत तक करबला वाले बचाए। गौर कर ले, अगर करबला वाले जान ना देते तो आज हम कहाँ होते? याद रख लें बुजुर्गों, करबला वालों का सदका है जो आज ये मजलिसें सज रही है, करबला वालों का सदका है जो आज हमारे खानों पर ये अमामे है, ये शमले है, ये आइम्मा है, ये शाये है, ये मसनदा है, ये बैठना है। आए करबला वालों का
صدقہ ہے کہ آج ہمارے ائمہ زندہ ہے, ہمارے حفاظ زندہ ہے, ہمارے علماء ہے, ہمارے مشائخین ہے. کربلا والوں کی دین ہے کہ ہمیں غوث ملے, جتنے اولیاء ملے, کربلا والوں کی دین ہے. اگر کربلا والے نہ ہوتے تو کوئی کچھ نہ ہوتا, کچھ ملنے والا نہیں ہوتا, ہم بھی کہاں ہوتے معلوم نہیں ہوتا. تو بزرگوں وہی نعرے حسین, نعرے حسین, نعرے حسین, نعرے حسین. بزرگوں غور کریں, کیا کہنے آپ کی شان, آپ کی عظمت, آپ کا مقام, آپ کا مرتبہ بہت نرالا ہے. بزرگوں جن کو آقا نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا, جنتی نوجوانوں کا جن کو سردار بنا دیا. بہت سارے واقعات ہیں, اگر ہم سنتے جائیں گے وقت نکلتا جائے گا. یاد رکھیں بزرگوں, آقا فرماتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے فرماتے ہیں, میں نے اپنے والد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سنا کہ آقا فرماتے ہیں کسی نے عبد المطلب کی اولاد پر نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, نعرے حسین, نعرے غوث. عبد المطلب کی اولاد پر کسی نے اگر احسان کیا, مطلب ان کی مدد کی, ان کی نصرت کی, ان کو کچھ دیا, ان کی مدد کی, تو آقا فرماتے ہیں ان کا بدلہ دنیا میں نہیں ملا سمجھو تو قیامت میں ان کا بدلہ. عید کون ہے معلوم؟ قیامت میں میں ان کا بدلہ ہوں. ہم یہ تذکرے کر رہے ہیں, یہ ذکر کر رہے ہیں, دنیا میں کچھ ملا نہ ملے, قیامت میں آقا کی شفاعت ضرور ملے گی. حسین کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں, ضرور امام حسین ہمیں جنت ملے گی. یاد رکھیں جنت بھی امام حسین کی ہے. اگر امام حسین اجازت نہ دیں گے, حسنین کریمین اجازت نہیں دیں گے تو کوئی جا نہیں سکتا. گھر میں کوئی آ نہیں سکتا کسی کے گھر کے بغیر اجازت لیے. کوئی گھر میں آنا ہو تو اجازت لے کر آنا پڑتا. جنت ہے. کون امام حسین جی, بہت بڑی بات ہے. امام حسین بڑی شان والے, بڑی عظمت والے, بڑے مقام والے, بڑے مرتبے والے. اب بہت سارے عظمت فضائل بہت ساری ہے. اب مختصر انداز میں شہادت کے اوپر ہم آتے ہیں. شہادت کیا ہے؟ امام حسین کی شہادت بہت نرالی ہے. وقت بھی بہت ہو چکا, مختصر انداز میں انشاءاللہ سنتے ہوئے اپنی تقریر سمیٹ لیں گے کہ امام فیضان اہل بیت جاری رہے گا, فیضان اہل بیت جاری رہے گا. یاد رکھے اہل بیت کون ہے معلوم؟ مباہلہ کی آیتیں بتاتی ہیں. مباہلہ کی آیت جب کہا گیا, اللہ نے کہا اے نبی فرما دیں کہ آپ وَأَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, تم تمہاری اولاد کو لاؤ, ہم ہماری اولاد کو لاتے ہیں. تم تمہارے بچوں کو لاؤ, ہم ہمارے بچوں کو لاتے ہیں. وہاں ہزاروں صفوں میں ٹھہر گئے. یہاں کون تھے معلوم؟ آقا علیہ السلام, مولا علی, خاتون جنت, حسنین کریمین. روایتوں میں آتا ہے ایک گود میں امام حسین ہے آقا کے, اور ہاتھ میں انگلی پکڑے ہوئے امام حسن کی ہے. تو کہا اگر یہ نبی دعا کر دے اور یہ نورانی چہرے والے امین کہہ دے تو قیامت تک دنیا میں کوئی عیسائی نہیں رہے گا, کوئی عیسائی نہیں رہے گا. تو بزرگوں وہ مباہل آقا فرماتے ہیں اگر آپ نہیں واپس جاتے تو عذاب قریب آ گیا تھا, عذاب قریب آ گیا تھا. کون بزرگوں, کون کربلا والے. ہم سمجھتے ہیں یہ محرم آ گیا ہم سن لیے, نہیں نہیں بزرگوں یاد رکھے کربلا امام حسین مسلمانوں کے نہیں ہے. امام حسین سب کے ہیں جی, بس مسلمانوں کے نہیں ہیں, سب کے ہیں امام حسین. امام حسین کی سب کے لیے امام حسین ہے. غیر بھی مانتا ہے, ان بھی مانتا, ان بھی مانتا. جو چیز نیت سے کرے گا اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا, ضرور دے گا. کہیں سے ابو لہب کو مل رہا تبت یدا ابی لہب وتب, تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے, ان خوشی منا رہا سرکار کی ولادت کی. تو غور کر لے, آقا نے فرمایا حسین منی وانا حسین مجھ سے ہے. حسین سے جو محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا, اور جو حسین کی محبت میں مرے گا وہ شہید ہو کر مرے گا. جو حسین کی محبت میں نفرت میں مرے گا نہ دنیا میں کام آئے گا نہ آخرت میں کام آئے گا. یاد رکھیں, یاد رکھیں بزرگوں, کربلا بڑی شان والے, بڑی عظمت والے لوگ کہتے ہیں آج
کربلا میں جتنے باقی مسلمان تھے کیا کر رہے تھے ہوں گے، جس طرح آج فلسطین مر رہا ہے باقی بادشاہ کیا کر رہے، وہ بھی جب وہ ظالم تھا۔ تو بزرگوں یہ نظر بھی ہمارے پاس رکھنا ہے، یاد رکھ رہے بزرگوں کربلا والے بار بار کوفہ والے امام حسین کو خط دیے، خطوط بھیجائے، کہا آئیے آئیے آئیے، آپ نے آپ کے بھائی کو بھیجا، بڑے طویل واقعات ہیں، بچے شہید ہو گئے، تماچے مارے گئے، اس کے بعد آخری سفر کی رات آئی، آخری مدینے سے جدائی کی رات آئی۔ بزرگوں مدینہ کیا ہے معلوم؟ مدینہ جو عشق والا جتنا ہوگا اس کی اتنی محبت ہوگی۔ جب مکہ جو جاتا ہے اس کے بعد مدینہ جاتا ہے، اس کے دل میں خیال آتا ہے اب میں مر جاؤں واپس نہ جاؤں، نہ جورو یاد آتی ہے، نہ بچے یاد آتے ہیں، نہ رشتہ دار یاد آتے ہیں، کوئی یاد نہیں آتا۔ جس کی جیسی محبت ہوگی اس کا وہ نرالا عالم ہوگا۔ مدینہ کیسا ہے معلوم؟ کوئی واپس آنا نہیں سوچتا۔ جب امام حسین کی آخری رات کربلا کو جانا ہے، آخری رات آئی، اب روزے رسول پر حاضر ہوئے، روزے رسول پر حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ، اے نانا جان میں وہی حسین ہوں جن کو آپ کھانوں پر بٹھا کر مدینے کی گلیاں پھرایا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، یا نانا جان میں وہی حسین ہوں جو آپ کی پشت پر سوار ہو جائے تو آپ سجدے کو طویل کیا کرتے تھے۔ نانا جان میں وہی حسین ہوں جو آپ کی زبان کو میں چوسا کرتا تھا۔ میں وہی حسین ہوں جس کی گال کو آپ چوما کرتے تھے، جس کی گردن کو آپ چوما کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، آج آپ کی امت مجھے پریشان کر رہی ہے، آپ مزار سے چپک گئے، نیند لگ گئی، محدث رقم لکھتے ہیں، کچھ ساری کتابوں میں آیا ہے، آقا خواب میں آئے، کہا اے حسین اب یہ رونے کا وقت نہیں ہے، بہت جلد ہم ملاقات کرنے والے ہیں، بہت جلد ہم ملاقات کر رہے ہیں، تیرے بڑے بھائی، آپ کے بڑے بھائی بھی انتظار کر رہے ہیں، ماں بھی انتظار کر رہی ہے۔ بزرگوں کربلا کیا ہے معلوم؟ غور کریں، امام حسین اپنے لیے نہیں گئے جی، ان کے لیے نہیں گئے، امام حسین کس کے لیے گئے؟ سب کے لیے گئے، سب کے لیے گئے۔ آج دنیا میں عدل و انصاف لڑائی کی بات آتی تو ہر بلا کربلا کی بات کرتا ہے۔ غور کر رہے بزرگوں، امام حسین مدینے سے نکلے، روتے ہوئے رات بھر مدینے میں ہوئے، صبح نکلے، کیا عالم تھا، نہ ہتھیار تھی نہ تلوار تھا۔ کون امام حسین معلوم بزرگوں؟ جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمائے منتقل ہوئے، جب کبھی صحابہ کو نبی کی یاد آتی تو امام حسن اور امام حسین کو دیکھ لیا کرتے، امام حسن اور امام حسین کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ بتایا گیا کہ آدھا حصہ امام حسن تھے، آدھا حصہ امام حسین نبی کے جیسے تھے۔ بزرگوں وہ امام حسین جب کربلا میں آئے، غور کرے، نہ ہتھیار تھی نہ لڑائی تھی، نہ سامان تھا نہ تلواریں تھی، کچھ نہیں تھا۔ اگر لڑنے کے لیے آتے سب کچھ لایا کرتے تھے، لڑنے کے لیے آتے سب کچھ لایا کرتے تھے۔ قوم حسین معلوم ہے جب نبی پاک مدینے کی گلیاں جایا کرتے تھے تو بچے نظر آتے تو گود میں اٹھا لیا، بچے نظر آتے گود میں اٹھا لیا، چھومتے تھے، کہتے تھے میں اسی بھی سفارش کروں گا اس کے ماں باپ کی طریقے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کون بچہ ہے جو آپ گود میں لے کر چوم رہے ہیں؟ کہا میں نے اسے دیکھتا تھا بار بار، یہ میرے حسین کے ساتھ کھیلتا تھا، یہ میرے حسین کے ساتھ کھیلتا تھا۔ کھیلنے والے کا عالم یہ ہے تو ساتھ رہنے والوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی مدحت کرنے والوں کا عالم کیا ہوگا۔ کربلا آ گئے بزرگوں، کربلا کی رات آ گئی، کربلا کی رات آ گئی۔ اب ادھر بھی غور کر لیں، یہاں ایک بات ظہور کر لیں کہ کربلا میں جو سامنے تھے کوئی غیر نہیں تھا، کوئی غیر نہیں تھا۔ یزید پجید جہنمی اس کی ریا تھی، اس کی سپاہی تھے، ادھر بھی نماز ہو رہی تھی، ادھر بھی نماز ہو رہی تھی، ادھر بھی اذان ہو رہی تھی، ادھر بھی اذان ہو رہی تھی۔ غور کر لے، ادھر بھی سب ہو رہا تھا، ادھر بھی سب ہو رہا تھا، مگر ادھر کی نماز میں ادھر کی نماز میں فرق تھا۔ ادھر والوں کی نماز میں اہل بیت کی محبت نہیں تھی دلوں میں، اور ادھر والوں کو اہل بیت والے تھے۔ غور کریں، معلوم کیا ہوا؟ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہوئی اس کی نماز بھی کیسے جائے گی؟
कैसे जाएगी गौर कर ले। तो बहरहाल आशुरा की रात आ गई, अब लड़ाई शुरू होने वाली है। कहा डंगारे बज गए, बहुत सारे वाक़यात है करबला के, मामूली बात नहीं है। करबला यूँ नहीं हुआ, बहुत सारे वाक़यात आप करबला देखेंगे मालूम होगा, सुनेंगे मालूम होगा करबला क्या चीज़ थी। आज हमारे घरों में एक जनाजा निकल जाता है तो हमारी रौंगटें खड़ी हो जाती है, सर से बाप का साया निकल गया तो हम समझते हैं सारी दुनिया लुट गई। अरे इमाम हुसैन वो है जिनके सामने 72 लाशें पड़ी थी, 72 ऐसे वैसे नहीं, गर्दनें जिनकी सरों से अलग की, जिनके जिस्म पर घोड़े दौड़ाए गए थे। वो हुसैन की शान क्या है मालूम, बड़ी अजमत वाले। रात आ गई, कहा इमाम हुसैन ने कल सुबह जंग है, रात आ गई, कहा आज की रात लड़ाई की रात नहीं, रोक दे हम कल लड़ेंगे, आज जिक्र की रात है। इमाम हुसैन कौन है जी? अहले बैत वाले। अहले बैत किसे कहते हैं मालूम? बड़ी शान वाले होते हैं। रात हुई, चिराग बुझा दिए, सबको जमा किया, चिराग बुझा दिए, उठ कर खड़े हो गए, कहा अब रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, अब जो जाना चाहता है ऐसे चले जाने उसे माफ़ कर दूंगा। हम सुबह में शहीद होने वाले हैं, जो मुझको छोड़ना चाहते हैं छोड़ कर चले जाए। सब ने कहा है हुसैन हम आपके साथ जन्नत में जाएंगे। गौर करें, अहले बैत पर जब मुसीबत आती है किसी और को लेना नहीं चाहते, सारी मुसीबत हम खुद उठाना चाहते हैं। अहले बैत की बारी आई कि एक बुजुर्ग थे, एक गड्ढे में बिच्छू था, एक गड्ढे में बिच्छू था। बुजुर्ग ने उस बिच्छू को देखा, हाथ डालकर बिच्छू को निकालने लग गए। बिच्छू डंक मारने लग गया, एक बार डंक मारा, 2 बार डंक मारा, आप छोड़े नहीं, हाथ डालकर निकाल कर बाहर तालाब में छोड़ दिए। आपके साथ रहने वाले पूछे अरे हजरत आपको बिच्छू डंक मार रहा है, आप बार बार उसमें ही हाथ डाल रहे। तो आपने कहा उसकी फितरत है डंक मारना, मेरी फितरत है मदद करना, मेरी फितरत है मदद करना। तो बुजुर्गों सैयद किसे कहते हैं? जिनको जानवर भी नहीं डरता जी, जानवर भी नहीं काटते, वो सैयद का मुकामाला होता है। सैयद की बात आई, याद रख ले आज दुनिया में लोग सब कुछ बन सकते हैं। मार्केट में चैनल लाइट भी आ गई, दुनिया में अल्लाह बंदा सब कुछ बन सकता। याद रख ले, हाफिज कुरान बन सकता, आलिम बन सकता, मुफ्ती बन सकता, मुहद्दिस बन सकता, खुतुब बन सकता, अब्दाल बन सकता, बहुत वक्त का गौस बन सकता, लेकिन नबी की आल नहीं। याद रख ले जी, नबी की आल जो चुन लिया गया बस वही बनता है, बाकी हम नबी के आल के गुलाम हैं, नबी के आल के गुलाम हैं। हम खतीब नहीं है, नबी के आल के गुलाम है, नबी के आल के गुलाम है। तो करबला सुबह हुई, क्या आलम था। गौर करें, इमाम कासिम की शहादत देखे, इमाम अकबर की शहादत देखे, अली असगर की शहादत देखे, और कल्बी रहमतुल्लाह अलैह की शहादत देखे। बहुत सारे वाक़ियात हैं। नौजवानों जहन में रखने आज ज़रूरत है कि हम अपने ईमान को, अपने जज्बे को, अपने सब्र को कायम रखना है। कुछ भी मुसीबत आ जाए हमें कायम रहना है। कौन? इमाम हुसैन बुजुर्गों, जिनके सामने उनके छोटे छोटे बच्चे शहीद हो गए, भाई के बच्चे शहीद हो गए। अली असगर जब प्यास में तड़प रहे, हुर कह रही है इसको पानी का कुछ पिला दे, तो आप कहते हैं दोनों हाथों में लिया, कहा बेटा तुझे प्यास लग रही है, दोनों हाथ से लिए, उधर से तीर आ गई और गले में लग गई। अब बीवी को दे रहे हैं, ज़ौजा को दे रहे हैं, लो तुम्हारा बच्चा पानी पी लिया, जाम शहादत पी लिया। बुजुर्गों कौन मालूम है, कौन करबला वाले? ऐसे ही ईमान हमें नहीं मिला, घर बैठे ऐसे ही ईमान नहीं आया। हमारे असलाफ ने बड़ी मेहनतें की है, बड़ी मेहनतें की। अब्बास अलमदार का क्या हुआ जो पानी लाने के लिए गए थे, ये हाथ इसके जब मुंह से पकड़ा गया तो तीरे मार कर पेट को छन्नी छन्नी कर गया। कौन बुजुर्गों? इमाम कासिम। कौन शहादत क्या थी? इमाम कासिम की शहादत को गौर करे, याद करे। अरे कल्बी रहमतुल्लाह अलैह की रज़ी अल्लाह तआला की शहादत को याद करे। कहा तुझे भाई मैं कैसे जाने दूं, तू मेरे भाई की निशानी है, कैसे तुझे इजाजत दूं? तो कहा चाचा जान मैं साथ जाना चाहता हूँ आपके जन्नत के। कहा जाओ। लड़कर आए, लोगों को नारे जहन्नुम कर फिर आए, फिर
گئے, کہا مجھے پیاس لگ رہی ہے, کہا میری زبان کو چوس لینا. کون بزرگوں یاد رکھے لوگ کہتے ہیں امام حسین کو پانی بند کیا گیا, اصل کو امام حسین نے پانی کو نہیں چاہا جی. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام رگڑتے ہیں تو پانی نکلتا ہے. وہ کون معلوم ہے؟ امام حسین کون ہے؟ جن کے نبی کے لیے, جن کی نبی کی عظمت کے لیے اللہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک بنایا, جن کے نانا کے لیے اللہ نے جنت بنائی جی, جن کے نانا کے لیے اللہ نے چاند سورج بنایا, ان کے نواسے ہیں. وہ شان والے ہیں, وہ عظمت والے ہیں, وہ مقام والے ہیں. بزرگوں, نوجوانوں, یاد رکھیں, ہم غور کریں, شہادت دیکھتے جائیں, کیا شہادت کا عالم ہے, کیا شہادت کا عالم ہے. اس کے بعد ایک کے بعد آئے, اور وہاں پر ایک کلبی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. ان کی والدہ آ کر کہنے لگے کہ میرے بچے کو بھی آپ موقع دیں, وہ بھی جنگ میں لڑے. تو میں کہتا ہوں, امام حسین نے کہا آپ اکیلے ہو, آپ کو کوئی دوسرا نہیں ہے, کیسے آپ میں اجازت دو؟ کہا نہیں, اجازت دو. تو اجازت دی گئی تو وہ کئی لوگوں کو ختم کر آئے, نارے جہنم کر آئے. ماں کی بارگاہ میں کہا امی جان مجھے پیاس لگ رہی ہے. ماں نے کہا جاؤ, پھر جاؤ, جا کر اور جا کے پھر دوبارہ آئے, کہا مجھے پیاس لگے, جاؤ اب جام کوثر پی لینا. جب جا کر شہید ہو گئے تو پہلوان نے ان کا سر اٹھا کر ماں کے قدموں میں پھینکا. ماں کے کلیجہ دیکھے, ماں نے اپنے بیٹے کے سر کو ہاتھ سے پکڑا, پھرا کر وہی سر پھر ایک مرتبہ میدان میں پھینکے تو وہ سر جا کر کسی پہلوان کو لگ گیا, اور سر لگنے سے پہلوان وہی زہر خوار ہو گیا. بزرگوں, کربلا یوں ہی نہیں ہوا. بزرگوں, نوجوانوں, کربلا کے بہت سارے واقعات ہیں. صبح تک امام حسین کی داڑھی کالی تھی, رات تک شام ہو گئی. کون امام حسین؟ بزرگوں, آسمان جو ہمارے سڑک پر نظر آتا ہے, صبح جو لالی نکلتی ہے سورج کی, کربلا سے پہلے وہ لالی نہیں تھی جی. لال پن جو آتا کربلا سے لکھنے والوں نے لکھا کربلا سے پہلے وہ لالی نہیں تھی. وہ کربلا کا واقعہ دیکھ کر وہ آسمان بھی رونے لگ گیا. وہاں موسیٰ نے اپنے خادم کو بتایا تھا کون غفور الرحیم ہے, اللہ قہار و جبار کس کے لیے ہے, غفور الرحیم کس کے لیے ہے. تو موسیٰ نے اپنے خادم کو بتا دیا کربلا میں مارنے والوں کے لیے اللہ قہار و جبار ہے, اور غفور الرحیم اللہ سب کے لیے ہے جی, اللہ سب کے لیے ہے. بزرگوں, غور کریں کیا عالم ہوا. امام حسین کی باری آئی. اب امام حسین, ہر ایک کو امام حسین تھے, اور گھوڑے کی رکاب پھینک کر کربلا میں چھوڑتے گئے. اب امام حسین کی باری آئی, کوئی نہیں ہے, کیا بات ہے, کیا معاملہ ہے. امام حسین سوار ہو گئے. یاد رکھ لیں, آپ یہ نہ سمجھے امام حسین کمزور تھے, یاد رکھ لیں امام حسین صبر والے تھے. امام حسین ایک مقصد لے کر نکلے تھے, نبی کا ارادہ تھا, اس ارادے کو مکمل کرنا ہے. یاد رکھ لیں بزرگوں, یاد رکھ لیں, جن کی اولاد کی اولاد ہوا میں اڑ رہی جی, جن کی اولاد آنکھ میں انگار ڈالے تو دھواں اڑ رہا جی, جن کی اولادوں کی اولاد غلاموں کے غلام پھونک دے تو زندہ ہو رہا جی. تو اس حسین کا عالم کیا ہوگا, جن کے وہ حسین کا عالم کیا ہوگا, جن کے بابا علی ہے, جن کی ماں خاتون جنت ہے, اس حسین کا عالم کیا ہوگا. اب گھوڑے پر سوار ہو گئے, گھوڑے کو آگے لینے لگ گئے تو گھوڑا بڑھ رہا نہیں, بڑھنے والا نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کیوں نہیں بڑھ رہا. گھوڑے کے نیچے دیکھا تو دیکھا کہ سکینہ گھوڑوں کے پاؤں کو پکڑ کر کہہ رہی ہے, اے بابا جان آپ بھی مجھے چھوڑ کر جائیں گے تو کون ہمارا ہوگا, کون ہمارے ساتھ ہوگا. بابا جان میں آپ کی بیٹی ہوں. میں جب تک, یاد رکھ لیں بزرگوں, یاد رکھیں, بیٹی کی بات آ گئی تو بتاتا چلو, بیٹے ہزاروں ہوتے, بیٹی وہ ہوتی ہے جب باپ کی میت کے سامنے بیٹھ کر رویا کرتے. بیٹے, نوجوان بچے کتنے بھی ہوں گے, باپ کا انتقال ہو جائے, کوئی کام میں ہوتا, کوئی ادھر رہتا, دل میں جذبہ رکھ کر خاموش رہتا, لیکن بیٹی ایسی ہوتی ہے جو جذبے کو قائم نہیں رکھ سکتی, رونے لگتی ہے. سب کی بیٹیوں کا عالم یہ ہے بزرگوں. تو امام حسین اتر گئے, کہا بیٹی معاملہ کیا ہے. تو کہا بابا جان, رات میں جب مجھے نیند نہیں آتی بابا جان تو میں آپ کے سینے پر سر رکھ کر سویا کرتی تھی. بابا جان بتاؤ میں آپ کس کے سینے پر سر رکھ کر سوؤں, کس کے سینے پر سر رکھ کر سوؤں. بابا جان نے سمجھا کر دیا. اپنی زوجہ دیکھنے لگ گئی. قربان جائے ان ماؤں پر, نبی کے گھر والوں پر بزرگوں, نوجوانوں, قربان جائے. آج
ہماری عورتیں ہم دیکھ لیں بے پردہ، ہماری عورتوں کا عالم ہم دیکھ لیں، قربان جائے جن کے سامنے بچے شہید ہو گئے، کسی کے داماد شہید ہو گئے، کسی کے بچے، کسی کے بیٹے، کسی کے شوہر، کسی کے باپ شہید ہو گئے، نہ ان کی زبان سے اف نکلا، کبھی یہ نہیں نکلا مولا تو نے یہ کیا کر دیا۔ وہ اہل بیت ہے بزرگوں، نوجوانوں، سارا ظلم کو سہ لیا۔ یاد رکھیں جس طرح قرآن جلال والی ہے، اللہ نے آقا پر قرآن اتارا تو اللہ نے جلال کو رکھ لیا، اللہ نے جب قرآن اتارا رسول نے جلال کو رکھ لیا، جمال کو امت میں بانٹ دیا۔ اہل بیت بھی ایسی ہے، ساری مصیبتیں اپنے اوپر لائی اور اسلام کو زندہ کر دیا، اسلام کو زندہ کر دیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے۔ جب امام حسین آئے کربلا کی بات بتاؤ تو چلو، جب لڑائی کیسی ہوتی تھی معلوم، ادھر سے ایک آنا، ادھر سے ایک آنا، ادھر سے ایک آنا، ادھر سے ایک آنا۔ یاد رکھیں اگر ادھر سے ایک ادھر سے ایک آنا ہوتا تو علی اکبر ہی کافی تھے، سب کو شہید کر دیتے تھے۔ یاد رکھ لیں جب میدان میں اترے، ادھر سے ایک جا رہا تھا، ادھر سے ہزاروں کی بات ہوتی۔ اگر سارے 72 بھی ایک ساتھ آتے تو سارے چلے جاتے جی، ادھر سے ایک ادھر سے ایک۔ غور کر لے ایسے عالم میں بھی اہل بیت نے جو قانون چل رہا ہے اسی قانون پر ایک اترتے گئے، ادھر سے ہزاروں آتے گئے، امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ بڑے واقعات یہ جمعہ کا دن نماز کی حالت میں آپ سجدے میں چلے گئے، ابا روغا بولتے، ابو وضو کیسا کریں گے، فلاں کیسا کریں گے، لیوتھیرکم تطہیرا، جس کو اللہ نے پاک کر دیا۔ خاتون جدت کا معاملہ کیا ہے، ادھر بیٹھا ہوا جن کو اللہ نے پاک کر دیا ان کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ اب امام حسین کا لاشا پڑا ہوا ہے، وہاں پڑا ہوا ہے، راحت ہو گئی۔ اب دیکھ رات میں رات ہو گئی، باہر بیٹی نکل کر آئی، رونے لگ گئی سکینہ، بابا جان دیکھا آپ ایک لاشے کے اوپر سر رکھ کر رو رہے تھے۔ تو ادھر سے زینب بھائی کہاں ہے بیٹی، کہاں ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ، کہاں ہے؟ تو کہا میں یہاں ہوں۔ تو کہا کون ہے یہ جن کے سر پر، جن کے کھاندے پر، جن کے سینے پر آپ نے سر رکھ کر سویا، کون ہے یہ؟ تو کہا یہ میرے بابا جان ہیں۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو کہا میں جب روتے روتے نکلی، بابا جان تم کہاں ہو؟ تو اس لاشے سے مجھے آواز آئی بیٹی آ ادھر میں ہوں، ہاں میں ادھر تیرا باپ یہاں ہوں۔ تو بزرگوں کربلا کیا ہے معلوم؟ بڑا نرالا کربلا ہے بزرگوں۔ اگر یاد رکھ لیں اس خوف سے ادھر سے آنسو نکل گئے، سمجھ جائیں یہ ہمارے لیے نجات ہے۔ تو بہرحال بزرگوں کربلا جو ہوا، یاد رکھ لیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں فلاں تھا فلاں تھا، کربلا کے بعد کے واقعات بھی بہت نرالے ہیں، کربلا کے بعد کے واقعات بھی بڑی شان والے۔ 3 دن تک مسجد حرام کو حلال کر دیا گیا، زنا ہوتا گیا، کعبے کے اندر جلایا گیا۔ یاد رکھیں جب آپ کو قید کر لیا گیا، بی بی سکینہ امام حسین کی زوجہ کہتے میں نے خواب میں دیکھا جب شہادت کی رات آئی تو خاتون جنت اس کربلا کے میدان کو جھاڑ رہی ہے۔ میں نے کہا اماں جان کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کل میرا بیٹا شہید ہوگا، یہاں گرے گا اسے کنکر نہ چھپ جائے اسی لیے جھاڑ رہی ہوں۔ تو بزرگوں ہم اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھیں گے تو معلوم ہوگا، محدث دکن نے ایسے واقعات لکھے، ایسے واقعات لکھے، بہت سارے واقعات ہیں۔ کربلا کے واقعات بعد کے واقعات بھی بہت سارے ہیں۔ ایک عورت تھی، ایک بچی تھی، چھوٹی بچی تھی بزرگوں، اس کے بعد انشاءاللہ واقعہ ختم کر لیں گے۔ ایک بچی تھی وہ بیمار تھی، بیمار رہا کرتی تھی، مدینے لے گئے، اس کے بعد میں سارے حکیموں کو بتا لیا، اثر نہیں ہوا۔ مدینہ گئے آقا سے ملاقات کرے، آقا سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو آقا باہر تھے تو وہ لوگ بچی کو لے کر باپ گھومنے لگ گیا تو ایک نورانی چہرے والے چھوٹے بچے باہر نکلے، کہا کیا کام ہے؟ تو بچی کے بابا نے کہا کہ میری بچی کی طبیعت خراب ہے، سارے طبیبیں ہو گئی، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس بچے نے ہاتھ رکھ کر دعا کری، دعا دے دی، اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا امام حسین۔ امام حسین نے باپ نے کہا بیٹی جب تک تیری زندگی ہو امام حسین کا لنگر چلانا، امام حسین کے نام پر کھانا کھلانا۔ جب یہاں کربلا والوں کو شہید کر کر قید خانے میں رکھ دیا گیا تو وہ عورت کھانے کا بگونا لے کر سامنے آتی ہے، پکوان کا سارا پکوان کر کر یاس کا اسے معلوم ہوا کہ قیدی آئے ہیں
قیدی کو قید کیا گیا ہے جو کئی دنوں سے کھانا نہیں کھائے، وہ قیدیوں کے سامنے کھانا لے کر آ کر رکھتی ہے۔ کون بزرگ کھانا لے کر آئی؟ بات آ گئی، بتاتا چلو ایک مرتبہ درود شریف کا نظر وقت زیادہ ہو جائے۔ جب زکریا علیہ السلام کا واقعہ آپ سنتے ہیں، مریم علیہ السلام کو روم میں بند کر جاتے تھے۔ مریم علیہ السلام کو روم میں بند کر جاتا ہے، جب واپس آئے دیکھا خالہ یا مریم انا لکی ہذا، کھانا آیا، خالہ یا مریم انا لکی ہذا، کہاں سے آیا؟ تو آپ نے فرمایا خالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے آیا ہے، یہ اللہ کی جانب سے آیا ہے۔ تو بزرگ غور کرے، اگر کوئی کہہ دے کہ اللہ نہیں بھیجاتا تو اس آیت کا کیا ہو گیا؟ منکر ہو گیا، منکر ہو گیا تو کافر ہو گیا۔ اب غور کر لے، وہاں اولیاء کو کھانا بھیجا رہا ہے، یا نواز رسول کو نہیں بھیجا سکتا جی؟ 3 دن بھوکے پیاسے چاہتے نہیں کر سکتے تھے، آپ جو چاہے وہ ہو جاتا تھا۔ جنت کے خود آپ سردار ہیں، جنت کے آپ خود سردار ہیں، جو چاہے وہ کر دیتے تھے۔ وہ کھانا پکا کر لے کر آئی، سامنے رکھی، کہا کھانا کھا لے۔ زینب نے کہا، زینب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ وہ وقت بھی، وہ ٹائم بھی، وہ عالم بھی شریعت کہتی ہے اگر آپ جنگل میں ہیں، کچھ نہیں ہے تو آپ کو جو چیز ملے آپ حلال کر کھا سکتے ہیں۔ وہ ٹائم بھی عالم چاہے معلوم ہم صدقہ نہیں کھاتے، تو اس نے کہا ہم صدقہ نہیں ہیں، تو کچھ خیرات نہیں ہے، یہ ایک نیاز ہے۔ تو کس کی نیاز ہے؟ تو اس نے واقعہ سنایا، میں بچپن میں تھی، گئی تھی، میرے باپ لے کر گئے تھے مدینہ، آقا ملاقات میں ہوئی، ایک بچے سے ملاقات ہوئی، وہ بچہ دعا کرا میری بیماری ختم ہو گئی، تب سے لے کر آج تک میں امام حسین کا لنگر چلاتی ہوں، تب سے لے کر آج تک میں امام حسین پہ کھانا کھلاتی ہوں جب موقع ملتا ہے۔ تو بی بی زینب رو پڑی، اسے گلے پکڑ کر رونے لگ گئی، کہا یہ جو بچی نظر آ رہی ہے ان کی ہی بیٹی ہے، ان کی ہی بیٹی ہے۔ تو بزرگوں یہ عالم تھا، کربلا والوں پر جو ظلم کیا گیا، ستم کیا گیا، بزرگوں نوجوانوں معمولی بات ہوئی۔ تو بہرحال کربلا میں جو لڑائی ہوئی کس لیے ہوئی معلوم؟ دنیا میں آپ لوگ کا گھرانہ، نبی کا گھرانہ وہ ہے جی جس کو چاہے وہ دے سکتے۔ غوث پاک ایک مرید کو کہا میں مرید بننا چاہتا ہوں، مرید بننا، چلو جا مسجد سے جو باہر نکلا اس کے مرید بن جا۔ کون نکلے؟ چور کو آیا تو ابدال بنا دیے۔ کون ہے وہ غوث پاک؟ امام حسین کے پوترے، پوتروں میں سے پوترے آ گئے۔ تو امام حسین کا عالم کیا ہوگا، آپ کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ تو بہرحال تو کربلا میں جو لڑائی ہوئی، کیوں لڑائی ہوئی معلوم ہے؟ کربلا میں جو یزید تھا، پلیت تھا، جہنمی، کیا جاتا تھا معلوم؟ حج کو بھی گیا تو شراب کے مٹکے لے کر جانا، حج کو ایک بار گیا شراب کے مٹکے لے کر گیا۔ یزید کون تھا؟ جن کو ناچ گانا عام کرنا والا تھا، شراب نوشی، جوا کاری۔ امام حسین کیوں لڑے معلوم ہے؟ یزید ناچنے والا تھا، شرابی تھا، زانی تھا، جواری تھا، بچیوں کو نچاتا تھا، حرام کو حلال، حلال کو حرام کہتا تھا۔ تو آپ نے کہا یہ کام کریں گے تو نہیں، آپ تجھ سے لڑائی ہوگی۔ آپ غور کریں، ہم امام حسین کے مشن کو کہاں بھول گئے؟ امام حسین اپنے کنبے کو شہید کر دیا ہمارے لیے۔ آج غور کر رہے ہم، ہماری دعوت ہوئی تو ہمارے گھروں میں، میں نہیں کہہ رہا ہم پیتے ہیں، ہمارے خاندان میں پینے والے موجود ہیں، گانجا پینے والا مسلمان بچے موجود ہیں، شراب پینے والے کون ہیں جی؟ ہماری بچیوں کو ہم انگلیاں پکڑ کر ڈانس کے پروگراموں میں لے جاتے، ہماری بچیاں ناچ رہی جی۔ یزید کیا چاہتا تھا؟ ناچ گانا عام ہو۔ آج ہماری بچیاں غور کر رہے، ریلس دیکھ لیں، ریلس دیکھ لے، سوشل میڈیا پہ دیکھ لے، ہماری بچیاں ناچ رہی ہیں۔ یزید چاہتا تھا شراب عام ہو، آج شراب عام ہو گئی، بیٹا پیدا ہوا شراب پی جا رہی ہے۔ ہمارے مسلم محلوں میں اڈے بنے ہوئے ہیں، اڈے بنے ہوئے ہیں جہاں گانجا پیا جاتا ہے۔ یزید چاہتا تھا جوا عام ہو، IPL میں جوا، کرکٹ میں جوا، اٹھے جوا، بیٹھے جوا۔ تو بزرگوں غور کریں، آج ہمیں ضرورت ہے کہ امام حسین کے مشن کو آگے لے کر جائیں۔ محبت دل میں ہے، یاد رکھے، اگر اہل بیت کی محبت دل میں نہیں ہوتی ان کامل ایمان ہی نہیں ہوتا جی، کامل ایمان ہی نہیں ہوتا۔ اہل بیت کی محبت ہے ہمارے دلوں میں، لیکن آج ضروری ہے کہ ہم عملی پیمانہ پہنائیں اور اہل بیت کا ادب کریں۔ بزرگوں نوجوانوں یاد رکھیں، اہل بیت کا ادب کریں۔ یہ نہیں بڑی ٹوپی والا میں اس کا ادب کرتا، نہیں، سب کا ادب کرنا۔
اہل بیت آ گئی, نبی کے گھر والے ختم, کوئی بھی رہ لے. لیکن آج کچھ حالات بدل چکے ہیں, اس کی وجہ سے آج لوگ اہل بیت جب کہا جاتا ہے سوچ پہ پڑ جاتے ہیں, کیونکہ چائنا مال بھی آ گیا, لائٹ بند کر دیے تو اندھیرا ہو جاتا, لیکن ورجنل لائٹ رہتی, ورجنل لائٹ رہتی. تو بہرحال بزرگوں اہل بیت جو ہوتے ہیں ان سے محبت کرنا ہے, ان سے محبت کرنا, ان سے نفرت نہیں کرنا. کوئی بھی رہنے محبت کرنا, اس کا صلہ ضرور ملے گا, اہل بیت سے محبت کا صلہ ضرور ملے گا. تو بزرگوں یاد رکھے, بزرگوں نوجوانوں, ہم اس مجلس میں بیٹھے ہیں, یہ محفلوں میں ہم سن رہے ہیں, تو ہمیں کیا مل رہا ہے, کیا لے کر ہم جا رہے ہیں. یاد رکھے اس ذکر کی محفل میں جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں, قرآنی آیتیں پڑھ رہے ہیں, شہداء کربلا کے نام پڑھ رہے ہیں, اہل بیت کے نام پڑھ رہے ہیں, بڑی شان والے, بڑی عظمت والے اولیاء کرام. یاد رکھے صوفیاء کرام, خاص کر کے اس محرم کے مہینوں میں صوفیاء کرام جو عروج پاتے ہیں نوافل کے بعد, وہ اہل بیت کے تذکرے سے پاتے ہیں, اہل بیت کے ذکر سے پاتے ہیں, اہل بیت کے نام سے پاتے ہیں. تو آج ضرورت ہے کہ ہم ذکر بھی کر رہے ہیں, ساتھ بھی رہ رہے ہیں, ساتھ میں امام حسین جو بتائے ہیں راستہ اس پر عمل کر لیں, تو دنیا میں ہمارے جیسا کوئی نہیں ہوتا. یاد رکھے بہت ساری باتیں انشاءاللہ موقع ملے گا تو آئندہ سماعت کریں گے. آخری میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا جو کچھ کہا گیا سنا گیا سب سے پہلے مجھے عمل کرنے والا بنا. مولا ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا سب سے پہلے مجھے عمل کرنے والا بنا. مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے.